وہ تو اس لیے کامیاب ہو گیا، اس کو حالات بڑے ملے۔ ایک ماں ہے جس نے پیدا کیا، وہ کمپٹیشن ٹینشن دیتا ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا ہی باریک لائن ہے اس کے اندر کہ ہمیں کہاں اپنے ہوتے کیا ہیں۔ اگین اٹس اے لانگ ڈسکشن۔ تو ابھی ہم واپس آتے ہیں کہ جی سب سے پہلے ورک لوڈ یا اتنا کرنا چاہیے، اتنا خود سے بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ پھر جی کمپٹیشن ایک ایسی چیز جو ہمیں اگین دوڑ ہے، کمپٹیشن ہے کس کے ساتھ؟ نو ون نوز دیٹ۔ یہ ایسا ہی کمپٹیشن ہے جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی گاڑی آتی ہے، وہ ایک ہارن دیتی ہے، ساتھ گزرنے لگتی ہے، اس کے بیچارے کی چاہے ایمرجنسی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ اس کے ساتھ وہ بھی اپنا ایکسیلیٹر دباتا ہے جی میں کہیں آگے نہ نکل جائے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا یہ کمپٹیشن کس بات کا؟ فضول کا کمپٹیشن، اس کی لائف علیحدہ، اس کی ضروریات علیحدہ، یہ وہ ساری چیزیں علیحدہ۔ اس نے کہاں مثال ہے، آپ نے کراچی جانا ہے، اس نے ہو سکتا ہے پیچھے ملتان میں اتر جانا، اس کی منزل ویسے پہلے آ جانی ہو، تو آپ کو کس بات کا کمپٹیشن ہے اس سے؟ یا جس سے آپ بہت آگے نکلنا چاہ رہے ہیں وہ آگے تو آپ چلے جائیں، لیکن تو یہ لائف میں بھی ایسے ہی ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنا فلاں کو یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، فلاں یہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر پا رہا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ پازیٹیو نہیں ہے۔ اپنے آپ سے کمپٹیشن لیں گے تو پازیٹیو ہوگا، تو جب اب دوسروں کے ساتھ، تو دوسروں کا سینیریو ڈفرینٹ، حالات ڈفرینٹ، پھر ہم حالات کا رونا لگ جاتے ہیں کہ وہ تو اس لیے کامیاب ہو گیا، اس کو حالات بڑے ملے، تو ہمارا اس کا کمپٹیشن کیوں ہے پھر؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو کمپٹیشن ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو ایسے نہیں کر رہے کہ بلا وجہ کا فلاں سے کمپٹیشن، فلاں سے کمپٹیشن، تو کمپٹیشن میں اپنی زندگیاں تباہ تو نہیں کر رہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے بیلنسڈ۔ اگین جیسے سٹارٹ میں کہا کہ ہمیں ہر چیز میں بیلنس، اللہ تعالیٰ نے نا باڈی انسان کو، کئی دفعہ میں یہ سوچتا ہوں ہم نارملی جس طرح کا ہمارا باڈی سٹرکچر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے لیے ہماری بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ جیسے ایکچولی ایک پیشنٹ تھا، اسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر باڈی سٹرکچر میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح لائف، یہ باڈی کا ہے، لائف میں بھی بیلنس ہونا چاہیے۔ کہاں پہ ہمیں دیکھیں نا، اللہ نے ڈفرینٹ رولز دے دیے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ وائف ہے، یہ فلاں ہے، ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنا، تو یہ بیلنس ہی ہے۔ دیکھا جائے تو وہ بھی تو ایک عورت ہے، یا اسی طرح باپ ہے، بیٹا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں کیسے ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کتنا ٹائم کدھر دینا ہے، اپنے آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ پھر جی ہمارے ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے، جی ہم نے ویلیوز بنائی ہوتی ہیں، سیلف کریٹڈ، وہ جو کہتے ہیں نا ایک وہ خول ہوتا ہے جس کے ٹوٹنے کے خدشہ ہمیں ہر وقت جو ہے نا وہ دیے رکھتا ہے کہ کہیں میرا یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسی چیزیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑے مسائل دو ہیں، اور وہ ہمارا پاسٹ اور ہمارا فیوچر ہے۔ اب پریزنٹ میں رہیں، آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے اب، اور کبھی بھی نہ ہم پاسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہم فیوچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں تو جسٹ پریزنٹ کو۔ اگر ہم نے پریزنٹ اچھا کیا، یہی مل کے ہمارا فیوچر ہوگا۔ جب فیوچر بھی آئے گا تو ہمارا پریزنٹ ہوگا، تو پریزنٹ اچھا گزاریں، فیوچر کے لیے پلان ضرور کریں، کیونکہ جب فیوچر پریزنٹ بن کے آئے گا تب تک ہم خود اس قابل ہوں کہ اس کو انجوائے کر سکیں۔ دیٹس اٹ۔ بہرحال اس میں ہمیں بیلنس رکھنا ہے، ورک لائف بیلنسڈ ہے، ایون ریلیشنز کے درمیان بیلنسڈ ہے، بہت سارے جی ساس کے معاملات، جی اس کے ساتھ، وہ بیلنس ہی کا تو سارا مسئلہ ہے، اور کمپٹیشن کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے، ہم دوسرے کی جگہ پہ جا کے دیکھیں، ایک ماں ہے جس نے پیدا کیا، ساری زندگی محنت کی، وہ ہم جب باپ ماں بنتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے، اس نے پرورش کی، اپنی قربانیاں دیں، پتہ نہیں کس موقع پر اس نے قربانیاں دیں۔ جب وہ پروان چڑھا، شادی ہو گئی، اب بیوی آتی ہے، آ کے کہتی ہے یہ تو میرا ہے، اس کے پیسے ماں کو 5,000 دینا اس کو برا لگتا ہے، یا 10,000 دینا برا لگتا ہے، اپنا وہ چاہے 5 لاکھ نہیں 5 ملین اس کے اوپر مہینے کا خرچ رہا ہو، اس سے مراد اس فیملی کے اوپر، تو وہاں پہ ہی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ وہ کمپٹیشن ٹینشن دیتا ہے، ادروائز 5,000 کئی دفعہ فضول میں دے دیا جائے، وہاں فیل نہیں ہوتا، لیکن ادھر کیوں؟ کمپٹیشن ہے نا، دماغ میں خود سے سیلف کریٹڈ کہ میں جو ہے نا، میری میں جو ہے، اس نے سب سے بڑے مسئلے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اس میں بیلنس بھی رکھنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا ہم مینٹل سکون میں رہیں، پیس میں رہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ نا اس کو ویلیو بھی شاید اتنی نہیں دیتے، کہ اگلے کی سینسٹیوٹی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اگلے کی فیلنگز کا احساس۔ آپ دیکھیں گے پورے ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر فیلنگز کو بڑی ویلیو دی گئی ہے۔ کہیں پہ بھی ایسا دیکھیں، جیسا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے شر سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان ہے. اب زبان میں فزیکلی تو آپ نہیں کچھ کر رہے ہوتے، لیکن بہت سا اسی طرح کسی جو معذور کا یا کسی بھی ایسے بندے کا جس کا اس کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا. پھر اس میں آ جاتا ہے کہ ایک ڈیفیٹ کا خطرہ، خوف ایک ایسی چیز کا کہ میں کچھ لوز نہ کر جاؤں. میں خوف ایک ہوتا ہے کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. اب پیچھے رہنا اگین جیسے بات ہوئی، کمپٹیشن جب ہے ہی کوئی نہیں تو پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ پیچھے تو تب رہیں گے نا جب آپ ایک ریس میں ہیں. اب اپنی زندگی جئیں، ہر ایک کی اپنی پیس ہے اپنے ساتھ. ہاں یہ بڑا ہی پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میرا ٹائم آگے گزر جائے اور میری سکل پیچھے نہ رہ جائے، ٹائم آگے گزر جائے، میری قابلیت پیچھے نہ رہ جائے میری. تو ان چیزوں میں ضرور دیکھیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ میں جو آج کل ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس سے ضرور بچنا چاہیے، نکلنا چاہیے. کچھ لوگ، ہم جیسے لوگ، بہت سارے چیلنجز جب آتے ہیں نا اس میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، جی بس ہمت ہار جاتے ہیں. تو ہمیشہ جیسے ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا نظام ہی ایسا بنایا ہے، باڈی ایسی بنائی ہے، ہمیں ایسا پیدا کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں وہی پالش ہوتی ہے. ایک بندہ ہے وہ الیکٹریکل کی اسٹڈی کرتا ہے تو الیکٹریکلی اس کی نالج، الیکٹریفیکیشن کے حوالے سے اس کا نالج بڑھ جاتا ہے. ایک بندہ، وہی بندہ آپ اس کو ڈال دیں کہ جی آپ نے فٹ بال کی ٹریننگ لینی ہے، وہ سارا ٹائم وہ فٹ بال میں مجھے اچھا ہو جائے گا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ یہ چیلنج ہی ہے نا. آپ نے جو چیلنج لے لیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، وہ ایسا چیلنج پہلے آپ کو اس میں اسٹرگل کرنی ہے، ایفرٹ. تو اگر زندگی میں ہمیں کوئی چیلنج ملتا ہے وہاں پہ ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ چیلنجز ہمیشہ وہ جو ہے نا بہتری کے لیے آتے ہیں. یہ نظام قدرت ہے. فرکشن ایکچولی ہمیں چلنے میں ہیلپ کرتی ہے. فرکشن ہی ہمیں آگے بڑھنے میں، جو ہم اسٹیپس لے کے آگے چلتے ہیں، گاڑی آگے چلتی ہے، موومنٹ ہے. تو لائف میں بھی جو فرکشنز آتی ہیں نا، ان کو ہم نیگیٹو نہ لیں، ان کو بھی سمجھیں کہ یہ ضرور. دیکھیں نا، سائنس نے پروف کیا ہوا ہے کہ فرکشن سے ہی ہم سٹیبل ہوتے ہیں، ہم موو کرتے ہیں. تو جب فرکشن ہی ہمارے لیے ہیلپ فل ہے تو لائف میں فرکشن کا بھی وہی رول ہے. ہمیں زیادہ اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کئی دفعہ ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہوتا. اب اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اگین ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں کہ ہم کیوں کنفیوز ہوتے ہیں، پروسیس کیا ہے. کسی بھی چیز کو کرنے کے سٹیپس میں ڈیوائڈ کریں اور وہ کیسے ہونے چاہیے وہ ہمیں خود سے ہر موقع کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اگین ہمیں پاتھ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، اس کے بعد اس کو پاتھ کو اڈاپٹ کرنے یا اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ چاہت ہے. یہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی زندگی کے ڈفرینٹ ٹائم سے گزرے، ڈفرینٹ طرح کے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ کہے نا کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. تو یہ جو چاہت کا معاملہ ہے نا، یہ ہے کہ ہم لوگ، اور چاہت بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی چیز پسند ہوتی ہے کبھی نہیں. اور ہم جن چیزوں کے لیے آج سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اب ان چیزوں کے بغیر ہم سمجھتے تھے کہ یہ جینا مرنا بس ہم اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جی میری فلاں سے شادی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، تو وہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ چل پڑتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک نئی لائف میں جاتے ہیں، ایسا وہ چیزیں، وہ ویلیو ہی کم ہو جاتی ہے. تو چاہت تو بدلتی، بلکہ دوسرے کیس میں اگر وہ مل بھی جائے تو آپ نے کتنے کیسز وہ دیکھے ہیں کہ مل تو گئی لیکن بعد میں وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کرنا نہیں قبول کرتے. اللہ نہ کرے لیکن معاملات خرابی تک، یہاں تک بھی کچھ کیسز آتے ہیں کہ لو میرج ہوتی ہے، پہلے ایک دوسرے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوتے ہیں. تو پوائنٹ کیا ہے کہ ہم جن چیزوں کو بہت کئی دفعہ اتنی ویلیو دے کے اپنے اوپر سٹریس بنا لیتے ہیں، پریشر لے لیتے ہیں، اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں اگر یہ مجھے نہ ملا تو میں تو زندگی تباہ ہو جائے گی. لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ایکچولی وہ اتنا ویلیو نہیں رکھتا تھا، ہم زیادہ ویلیو رکھتے تھے. تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے آج میں نے سٹریس لی ہوئی ہے، کل جب یہ گزر جائے گا، جب یہ آج گزر چکا ہوگا، یہ پاسٹ بن جائے گا، تو ایسا نہ ہو کل پھر میں سوچ رہا ہوں یار ایسے ہی میں نے بیوقوفی کی. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سکون قلب عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وہ کر سکیں کہ ایک دوسرے کے سکون کی وجہ بنے اور خوشیوں کی وجہ بنے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی.